معزز سامعین کرام، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ایک جماعت، ایک گروہ جو اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے آپ کو نبی کہلواتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ اس کی جماعت میں شامل ہیں، جسے قادیانی کہا جاتا ہے۔ یہ قادیانی اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو، مرزائیوں کو اللہ رب العزت کا نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے ہم سب مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب مسلمان اسے نبوت کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ آج کل کے ماحول میں یہ مرزائی پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کسی بھی طرح پاکستان کے قانون میں انہیں جو غیر مسلم قرار دیا گیا، ان کی عبادتوں پر پابندی لگائی گئی، ان کی نمازوں پر پابندی لگائی گئی، ان کی مساجدوں پر پابندی لگائی گئی، ان کی دین کی تبلیغ پر پابندی لگائی گئی۔ یہ آج بھی اس کوشش میں ہے کسی بھی طرح یہ پابندیاں ہم سے ہٹ جائیں، اور وہ قانونی راستہ اختیار کرتی ہے۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں جب مرزا ثانی کیس کا فیصلہ ہوا، بہت ساری باتیں قادیانیوں کے حق میں کی گئی، جس کے بعد علماء حرکت میں آئے، پاکستان کی تحریکیں حرکت میں آئی، ختم نبوت کی تحریک حرکت میں آئی، اور ختم نبوت سے محبت کرنے والے مسلمان روڈوں پر آئے، اپنے احتجاج کو کیا، جس بنا پر کل کے دن ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں جو ہے سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود حاضر ہوئے اور مفتی تقی عثمانی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے جج کو ان تمام قادیانیوں کے حق میں جو فیصلے ہوئے تھے ان کے خلاف دلائل دیے، ان کے خلاف حجت تام کی، سپریم کورٹ کے جج کو سمجھایا آپ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اس طرح پاکستان کے قانون سے متصادم ہے، آپ نے قانون کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو کل کا دن تھا جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنے پچھلے فیصلے کو وہ محذوف کیا، حذف کیا، اور حضرت ائمہ کرام کی باتوں میں حضرت ائمہ کرام نے جو مطالبات کیے تھے ان مطالبات کو مانے۔ تو یہ مرزا قادیانی کے حق میں فیصلہ آیا کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے جب پاکستان کے آئین میں ان پر تمام تر پابندیاں لگ چکی ہے، انہیں مذہبی آزادی کس نے دی؟ قانون نے، ہمارے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیسے جاری کیا کہ انہیں ان کی تبلیغ پر پابندی ہٹا دی گئی؟ انہیں کہنے لگے کہ آپ چار دیواری کے اندر جس طرح چاہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جھوٹے قرآن کی تشریحات کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ علماء کی محنت سے وہ جو پچھلے فیصلے ہوئے تھے انہیں تبلیغ کی اجازت دی گئی تھی، کل کے دن ان سے تبلیغ کی اجازت واپس لے لی گئی ہے اور چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ وہ واپس ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم عہد نبوی میں جائیں، اگر ہم صحابہ کرام کی خلافت کے ادوار میں جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یمامہ کا میدان ہے، ان میں 1200 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، کسی کا سر تن سے جدا نظر آ رہا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو اس کے کندھوں سے جدا ہے، کسی کی ٹانگ جسم سے الگ ہے، کسی کا جسد ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ 1200 صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں کہ آسمانوں میں چمکنے والے ستارے انہیں دیکھ کر رش کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان سے کوئی ہدایت کی ایک کہکشاں زمین پر اتر آئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو
اللہ کے نبی نے اپنے آغوش نبوت میں لے کر پروان چڑھایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مکتب نبوت سے فارغ التحصیل تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں پہ آپ علیہ السلام نے بذات خود قرآن کو اتارا، جنہیں اس دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، جو یمامہ کے میدان میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یمامہ کے میدان میں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو یتیم کیا، یمامہ کے میدان میں اپنے بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی، یمامہ کا میدان جو سجا وہ ختم نبوت کی طفیل سجا۔ یمامہ کے میدان میں جو ایک شخص نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بہت سارے فتنے سر اٹھانے لگے، منکرین زکوٰۃ سے الگ جہاد تھا، نبوت کے دعوے داروں سے الگ جہاد تھا، دوسرے فتنوں سے الگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد تھا۔ تو میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، مدینہ کی ریاست جو ابھی نئی نئی قائم ہوئی، پوری دنیا کا کفر یہ چاہتا تھا کسی طرح ہم مدینے پر حملہ کریں، مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کی حکومت کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو ایک طرف سے مدینہ منورہ کو یہ خوف تھا کہ دشمن حملہ کر کے دوبارہ ہم سے ہماری سلطنت نہ لے لے، دوسری طرف ان فتنوں سے لڑائی کرنا تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا سامنا کیا۔ سب سے پہلے ان ختم نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کی سربراہی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف صف آرا ہوئے، دونوں کی لڑائی ہوئی۔ یہاں مسلمانوں کی قیادت حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، وہاں کفار کی قیادت مسیلمہ کذاب کر رہا ہے۔ بہت بڑا لشکر ہے مسیلمہ کذاب کا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر انتہائی چھوٹا۔ جب دونوں کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسیلمہ کذاب سے شکست کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرا لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسیلمہ کذاب سے صف آرا ہوتے ہیں۔ صف آرا ہونے کے بعد دونوں کی جنگ ہوتی ہے۔ جنگ ہونے کے بعد مسیلمہ کذاب کا لشکر دوبارہ سے جیت جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے فولادی ارادے کے ساتھ رہتے ہیں، دونوں کو پیغام بھیجتے ہیں، حضرت شرحبیل کو، حضرت اکرمہ کو، کہ تم دونوں ہمت نہیں ہارنا، وہیں پہ موجود رہنا، ہم تمہاری مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور حضرت اکرمہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور ساتھ ملانے کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں پر مسیلمہ کذاب کا لشکر ہے، یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے۔ مسیلمہ کذاب کا لشکر بہت بڑا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا۔ جب دونوں میں جنگ ہوتی ہے، اس طرح کی گھمسان کی جنگ، اس طرح کی جنگ جس سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی، دونوں طرف سے لوگ اس طرح گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے لشکر میں سے 70,000 اس کے سپاہی جو کہ جنگجو ہیں، وہ سارے کے سارے گاجر اور مولی کی طرح کٹ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب جب نظر آتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کو دیکھ کر اس پر شیروں کی طرح ایسا لپکتے ہیں اور اپنے پورے لشکر کو لے کر اس طرح سے حملہ کرتے ہیں، کفار کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ 27,000 کا لشکر وہاں پر مردار تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسیلمہ کذاب بھی زمین بوس ہو جاتا ہے، اور اس کا سر بھی تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کفار کو 27,000 کفار جو کہ وہاں پر قتل ہوا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں میں 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ختم نبوت کے صدقے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن میں سے 700 حفاظ صحابہ، 700
تو وفات صحابہ، اس کے بعد بہت سارے بدری صحابہ سارے کے سارے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کا مسیلمہ کذاب کا مسئلہ تھا جس کے خلاف خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ آج کے وقت یہ مرزائیوں کا مسئلہ ہے، یہ مرزا کی جماعت، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس مسیلمہ کذاب سے زیادہ خطرناک ہے، ان کی چالیں اس مسیلمہ کذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج کوئی قادیانیوں سے ہاتھ ملاتا ہے، مجھے صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ آج کوئی قادیانیوں سے گلے ملتا ہے، مجھے صحابہ کا کٹا ہوا گردن نظر آتا ہے۔ آج مجھے قادیانیوں کی محفلوں میں شرکت ہوتا ہوا، شریک ہوتا ہوا مسلمان جو میں دیکھتا ہوں، مجھے صحابہ کرام کے یتیم بچے نظر آتے ہیں۔ آج قادیانیوں کے خلاف جو پیروں کو گھسیٹ کر اس کی مجلسوں میں جاتا نظر آتا ہے تو مجھے صحابہ کرام کے کٹے ہوئے پیر نظر آتے ہیں۔ کس منہ سے ہم قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے ختم نبوت میں جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہم نے ان کی معاونت کی، جن لوگوں نے آپ کے ختم نبوت کے تاج کو اکھاڑنا چاہا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان لوگوں کی مجلسوں میں شرکت کی، ان کی شادیوں میں شرکت کی۔ آج کا ماحول، آج کا دن، آج کا وقت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے ہم ان قادیانیوں کے خلاف اپنا تن بھی لگائے، اپنا من بھی لگائے، اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے، ان سے ہر طرح کا تعلق ہم ختم کر دیں۔ اس مرزا قادیانیوں کی عوض ہمارے ہر بچے کی زبان پر یہ بات ہونی چاہیے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت ختم نبوت کا انکار کرنے والی ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین میں انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے جو آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم کس منہ سے ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ آج ہماری سپریم کورٹ سے کس طرح سے ان کی حمایت میں فیصلہ آ جاتا ہے؟ جب ایک دفعہ پاکستان کے قانون نے ان کی تبلیغ پر، ان کی اشاعت پر، ان کی تفسیر پر، ان کی نمازوں پر، ان کے مساجد پر پابندی لگا دی، آج کون سا جج اٹھ کر انہیں تبلیغ کی اجازت دے دیتا ہے؟ میرے دوستو، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ وہ ہمیں ٹٹول کر چیک کرتے ہیں آیا مسلمانوں میں جوش اور دبدبہ اور اس طرح مسلمانوں میں جرت باقی ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہم ختم نبوت کے قانون کو چھیڑتے ہیں مسلمان بیدار ہوتا ہے یا نہیں؟ اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں پر اتنی قوت اور طاقت اور ختم نبوت سے اتنی محبت موجود ہے، اگر سپریم کورٹ میں کوئی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ کو ہر وقت ٹٹول کر تھوڑی سی جھنجھلا کر چیک کرتے ہیں کہ آیا اگر ہم ان کے ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں یہ جاگتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم سوئے رہیں تو واللہ یہ ختم نبوت پر حملہ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے پاکستان کے قانون میں مسلمان کہلوا دیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت بیدار رہنا ہے، ہمیں ختم نبوت پر پہرا اپنی زندگی تک دینا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، مفتی حسن صاحب لاہور والے، علماء کے بارے میں ان کی رائے ہے، اگر اس دنیا میں کوئی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں تو وہ مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے۔ علماء کی یہ رائے ہے، اس طرح کا حسن ظن ہے۔ اگر جنتی انسان آپ کو دیکھنا ہے آپ مفتی حسن صاحب کو دیکھنا ہے۔ ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے ختم نبوت کا کام کوئی بھی مسلمان کسی درجے پہ بھی کر رہا ہوں میں اسے جنت پہ دیکھ رہا ہوں۔ ختم نبوت کا کام کوئی مسلمان کسی بھی درجے میں کر رہا ہے تو حضرت فرماتے میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کام ہلکا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کسی تنظیم کے ساتھ مل جائے، آپ کسی جماعت کے ساتھ مل کر نعرے لگائے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن دل میں ختم نبوت کا احساس رکھے۔ اگر کبھی دشمن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے تو سب سے پہلے آپ یہ تمنا کریں اگر ہمارے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہماری جان جاتی ہے تو جان بھی ہماری حاضر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کے دشمنوں کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے اور مسلمانوں پر